کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب وہ شام کے اندر وہ تھے وہاں کے حکمران، تو انہوں نے عام اعلان کیا کہ لوگوں آبادی چھوڑ کے پہاڑوں میں بکھر جاؤ۔ تو مسجدیں خالی چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ گھر چھوڑ دیے، مسجدیں خالی چھوڑ دیں لوگوں نے، وہاں کسی نے نہیں کہا مسجدیں اللہ کے گھر آباد کرنے کا وقت آیا ہے ہم بکھر جائیں، بلکہ اس کے بعد فرماتے راوی کہتے ہیں کہ ایک بندہ بھی فوت نہیں ہوا۔ پھر اس سے پہلے جو پہلا گورنر تھا سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ، وہ بھی شہید ہوئے اسی وبا میں۔ اس کے بعد معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ عطا فرما دی کہ اس کا حل ڈھونڈیں۔ تو حل ڈھونڈنا یعنی شریعت کے دائرے میں رہ کر احتیاطی تدابیر کرنا، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ اور کسی کو کچھ سمجھ آتا ہے، کسی کو کچھ۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو یہ سمجھ آئی کہ ہمیں بکھر جانا چاہیے، اور مسجدیں اور گھر سب کچھ چھوڑ دو، یہاں سب مراکز چھوڑ دو، خالی چھوڑ کر جب تک وہ وبا ختم نہیں ہوئی سب بکھرے رہے، پہاڑوں میں رہے۔ اس کے بعد ایک بندہ بھی پورے شام میں شہید نہیں ہوا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلا تو راوی کہتے ہیں ما کریہ ہو، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس تدبیر کو ناپسند نہیں کیا، اس تدبیر پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ اس کی مطلب تائید کی۔ تو وہ عوام کیونکہ اطاعت کرتی تھی اپنے حکمران کی، اپنے ذمہ داران کی۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اطاعت کسی اور کے لیے، حکمران صرف ایک آرٹیفیشل ولی الامر ہے ہمارا نہ، حالانکہ یہ بھی شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے کہ حکمران ہی ہمارا اصل میں ذمہ دار ہے۔ ہم سب کو، پوری قوم کو اپنے حکمران کی قیادت میں زندگی بسر کرنی چاہیے، اس کی بات پر توجہ دینی چاہیے، اور اس کے جو حکم جاری کرے، جو نصیحت کرے، جو وہ ہمیں ترغیب دے یا دعوت دے، اس پر کان دھرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ الا یہ کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو تو وہاں شریعت نے ہمیں آزادی دی ہے کہ اس میں اگر ہم آزاد ہیں۔ تو لوگوں نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی بات مان کے مسجدیں چھوڑ دیں، محلے خالی کر دیے، پہاڑوں میں بکھر گئے، تو سب بچ گئے۔ تو ہمیں اس میں سلف صالحین کے زندگیوں میں، منہج میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر وہ اپنانی چاہیے جو ہمارے ذمہ داران، حکمران ہمارے لیے طے کر رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنے طور پر احتیاطی تدابیر مت اپنائے، یا اپنے طور پر کوئی نسخے نہ نکالے، اپنے طور پر قوم کو تباہ نہ کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں خیر و عافیت سے نوازیں۔ لہٰذا ہمیں دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور دین کی طرف رجوع اس وقت تک رجوع نہیں کہلائے گا جب تک ہم اس طریقے پر نہیں آ جاتے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین تھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔